طریقے کا ایک ماحول دیا، مذمت کرنے کا، احتجاج کرنے کا اسٹیج سجایا اور ہم تمام کو یہاں پر بیٹھنے کی ایک سہولت فرمائی۔ بہت ہی امپورٹنٹ جلسہ ہے، ہمارے درمیان علماء اکرام بھی ہیں، سماجی ذمہ دار حضرات بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے باوقار کارکن بھی ہمارے اس درمیان میں ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ جلسہ ہے، لیکن یہ جلسہ کوئی فینسی جلسہ نہیں ہے، ایک درد بھرا، دکھ بھرا اور مذمت کرنے والا یہ جلسہ۔ یہ جلسے سے ہم وہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو کلیکٹ کرنا ہے جو ہمیں بیدار بھی کرے، کھڑا بھی کرے، تیار بھی کرے، چلنے کے لائق بھی بنائے، بولنے کے بھی لائق بنائے، ورنہ یہ مردہ لاشوں سے ہندوستان میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ کتنے دن ہو گئے جے پی سی کے نام سے 6 مہینے تک وقف کے تعلق سے واویلا مچایا گیا، پھر اب ایکٹ بنانے کے بعد لڑائی شروع ہوئی ہے۔ یہ لڑائی کورٹ کے اندر بھی چل رہی ہے اور باہر بھی چلنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کورٹ کے اندر سے، کورٹ کی کھڑکیوں سے ججز دیکھتے ہیں کہ راستوں پر کیا چل رہا ہے، کیا وہاں پر سناٹا ہے، کیا وہاں پر خاموشی ہے، کیا وہاں پر تحریکیں اور آندولن چل رہے ہیں۔ اگر آندولن چل رہے ہیں، بولنے والے ہیں، سننے والے ہیں، زندہ قوم ہے، تو وہاں پر فیصلہ نہیں آئے گا، انصاف آئے گا۔ انصاف الگ چیز ہے، فیصلہ الگ چیز۔ بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ آیا ہے، انصاف نہیں آیا ہے۔ انصاف کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے یہ وقف کو بچانے کا ایک آندولن ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف اللہ کے نام پر جو رجسٹرڈ پراپرٹی ہے، جو جگہ ہے، جو درگاہ ہے، جو مسجد ہے، جو قبرستان ہے، یا ہاسپٹل ہے، یا آستانہ ہے، یا ہاسٹل ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے نام پر رجسٹر ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے بندوں کو، خلیفہ کو دی۔ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کبھی کبھی کالا کپڑا باندھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ کالا کپڑے سے ہم نے آندولن شروع کیا ہے، لیکن جیل بھرو تک یہ آندولن کو لے کے جانا پڑے گا۔ جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا، اس وقت تک اپنے گھر کی عورتوں کو تیار کریں، اپنے کالج کے، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں، اپنے مزدور طبقے کو تیار کریں۔ علماء اکرام تو پہلے سے تیار ہیں، لیکن ان کو راستوں پر بھی آنا ہے، اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ہمیں تیار کرنا ہے، چونکہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ترانہ ہم نے اس لیے گانا گایا ہے کہ آئیڈیا آف انڈیا ہمیں بہت محبوب ہے۔ آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے؟ تمام کو برابری، تمام کو انصاف، تمام کو ریسپیکٹ، تمام کو ریپرزنٹیشن، تمام کو حصے داری۔ اس لیے تو ہم نے ہندوستان کو اپنایا۔ ہم نے جنہ کی تھیوری کو لات مار کے ہم نے جواہر لال نہرو کی تھیوری کو اپنایا، مولانا آزاد کی تھیوری کو ہم نے اپنایا ہے۔ یہ ترنگا کو ہم نے تھام کے رکھا ہے، اسی مٹی پر ہم ڈیلی، روزانہ ہم ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان بھی ہمارا ہے، ہندوستان کا قانون بھی ہمارا ہے، ہندوستان کی مندر، چرچ اور مسجد بھی ہمارے ہیں، یہاں کے ہندو اور سکھ عیسائی بھی ہمارے ہیں، یہاں کے پہاڑ اور دریا اور یہاں کا کلچر بھی ہمارا۔ تو اس حساب سے اگر ہم ہندو مسلم کے اتحاد کے ساتھ، گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ اگر ہم جانا چاہتے ہیں، تو یہ سرکار اکثریتی ووٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنڈا لا کے بار بار ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ تو نیشنل سٹیزن شپ کے بارے میں لا کر ہمیں پریشان کیا گیا۔ تقریباً ہمارے عورتوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایسا آندولن کھڑا کیا جس کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا
اور یہ آندولن بھی ہمارے عورتوں کے ذریعے سے، علماء اکرام کے ذریعے سے، اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے، نوجوانوں کے ذریعے سے کامیابی تک چلے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک بہت بڑا روڈ میپ دیا ہے، بہترین روڈ میپ ہے، بڑی بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ روڈ میپ بنایا ہے۔ لیکن یہ روڈ میپ کتنے لوگ پڑھے ہیں، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ وقت کے آندولن کے تعلق سے ان کے پاس کیا پیکیج ہے؟ کیا صرف ایک دن کا پروگرام کر کے، ایک ریلی کر کے، ایک کانفرنس کر کے ہم کفارہ ادا کر دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، روزانہ ہمیں بیدار ہونا ہے، ہر صبح ہماری تحریک کے ساتھ شروع ہونا ہے، چونکہ وقت کی جو ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے۔ وقت کا جو معاملہ ہے بہت ہی سنسیئر معاملہ ہے، بہت ہی مقدس معاملہ ہے، بہت ہی اخلاص والا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھوپال کی جامعہ مسجد، اس کو بنانے والی قدسیہ بیگم، اس نے وہ جگہ کو بنایا، مسجد تعمیر ہوئی، اس نے وقف کیا۔ وقف کرنے کے بعد اس کا اناگوریشن کا پروگرام تھا۔ اناگوریشن کے وقت میں قدسیہ بیگم کو بلایا گیا۔ بیگم آئی اور باہر ایک چھوٹا درخت تھا، وہاں وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کے پھر واپس جانے لگے۔ پورے لوگ اناگورل پروگرام ہے، آپ تو مسجد کے اندر آنا ہے یہ بول رہے تھے، لیکن ان کے آنسو تھے، نہیں میں اندر نہیں آ سکتی، اگر میں اندر آؤں وہاں کا جو خوبصورت ماحول ہے، وہاں کا جو سنگار ہے، وہاں کی جو تعمیر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، وہ دیکھنے کے بعد میرے اندر غرور آ سکتا ہے، میرے اندر نفسانیت آ سکتی ہے، اس لیے میں نے اللہ کے نام پر وہ دے دیا ہے۔ میں اسے دیکھ کر میرے اخلاص کے اندر 2 نمبر کا اخلاص میں بنانا نہیں چاہتا۔ اس قسم سے دی گئی پراپرٹیز کا نام وقف ہے۔ یہ وقف پراپرٹیز کیوں دی گئی؟ یہ وقف پراپرٹیز اس لیے دی گئی کہ امت کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو بھی مزدور طبقہ ہے، جو بھی بیمار طبقہ ہے، جو بھی محفوظ طبقہ ہے، جو بھی جو ہے محتاج ہے، غریب ہے، ان کے لیے اسکول کا انتظام کریں، یونیورسٹیوں کا انتظام کریں، ہاسٹل کا انتظام کریں، قبرستان کا انتظام کریں۔ جو بھی اس سے انکم آئے گی وہ انکم لے کر آگے بڑھے۔ یہ پراپرٹی انڈیا کے اندر 9 لاکھ ایکڑ پراپرٹی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری پراپرٹی ہمارے پاس ہی ہے، نہیں، پورے ہندوستان میں 9 لاکھ ایکڑ ہے۔ صرف اڑیسہ کے اندر، آندھرا پردیش کے اندر، تمل ناڈو کے اندر اور تلنگانہ کے اندر، صرف 4 اسٹیٹس کے اندر آپ دیکھیں گے چند مندروں کی پراپرٹی 10 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری پراپرٹی ہمارے پاس ہے، ان کی پراپرٹی ان کے پاس ہے۔